تو یہ واقعہ افک جو ہے اس کی ابتدا یوں ہے کہ غزوہ بنی المصطلق، اسی کا نام غزوہ مریسی، مریسی ایک کنویں کا نام ہے، اس وجہ سے اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ اور بنی المصطلق جو ہے وہ ایک قوم تھی، انہوں نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا اظہار کیا۔ حضور کو خبر ملی تو حضور نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں، ہم پہلے حملہ کریں تاکہ ان کو قوت ہی نہ ملے ہمیں نقصان پہنچانے۔ حضور صحابہ کی فوج لے کے چلے۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ اس فوج میں عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا وہ بھی اپنی جماعت لے کے وہ بھی ساتھ چلتا، اس کو پتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ تو ہوگی نہیں، منافق تو باخبر ہوتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافر جتنا باخبر ہے مسلمان کیا ہے، مسلمان کا حال تو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے کتنے ہم غافل ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہے نہیں، ایک قبیلے کی بغاوت ہے اور حضور کی بڑی طاقت ہے، حضور پاک ان کو فوراً جا کے قابو کر لیں گے تو میری یہ اعتماد بڑھ جائے گا، دیکھیں حضور ہم کتنے آپ کے سچے، آپ کے عاشق ہیں، ہم بھی تو ساتھ گئے تھے نا جنگ میں۔ تو عبداللہ بن ابی بھی اپنی پارٹی لے کے چل پڑے۔ تو جب یہ وہاں چلے گئے تو وہ بہرحال وہ جنگ تو اتنی نہ ہوئی، اس کی تفصیل بھی آپ الحمدللہ سیرت النبی کے دروس میں سن چکے ہیں غزوات کی۔ اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو غزوات کے اندر یہ تھا کہ جب سفر میں راستے میں ضرورت ہوتی تھی تو اس دور میں اس طرح تو نہیں تھا نا جیسے آج ہم مدینہ منورہ جائیں تو ماشاءاللہ راستے میں آپ کو منزلیں ملیں گی، کبھی آپ جائیں گے تو پہلے وادی فاطمہ آ جائے گی، وادی صرف آئے گی، جموم آئے گا، قطیدہ آئے گا، عصفان آئے گا، یہ ساری وادیاں اور منازل اور قہوے اور پانی، اور یہ اس زمانے میں تو کچھ تھا بڑا مشکل دور۔ تو قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ بھی ایک عارضی کنواں کھود لیا جاتا تھا، پانی نکل آیا اٹھا لیا بس۔ اچھا، لوگ احتراماً اور ادباً یہ کرتے تھے کہ بھی پہلے اگر حضور پاک کے خادم آ گئے تو انہوں نے پانی بھر لیا، پہلے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے خدام نے پانی بھر لیا، پھر سب نے بھر لیا۔ تو اتفاق ایسے ہوا ہے کہ پانی کے کنویں پر حضرت عمر کا ایک غلام تھا جن کا نام تھا جہجاہ الغفاری، اور اسی طرح دوسری طرف ایک آدمی تھا جس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اس کا نام تھا سنان الجہنی۔ یہ دونوں پانی بھرنے پہ کٹے ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے، انسان سفر ہے، اچھا کچھ گرمی بھی ہوتی ہے، کچھ سفر کی گرمی تھکان بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کے خادم نے کہا کہ میں پانی بھروں گا، اسے کہا نہیں میں پانی پہلے بھروں گا۔ تو اس نے کہا بھی یہ اصول ہے ہمیشہ کہ پہلے سرکار دو عالم خلفاء راشدین یعنی ان بڑے لوگوں کا پانی بھرا جاتا ہے۔ اس نے کہا تو قبیلہ خزرج کو کیا سمجھتا ہے، میں بھی تو عبداللہ ابن ابی کے قبیلے سے ہوں، ہم بھی ہمارا بھی تو سردار بڑے ہیں۔ تو بہرحال بات بڑھ گئی۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جہجا جو ہے وہ جو غصے میں آیا، وہاں ایک لکڑی پڑی تھی، اس نے لکڑی ماری تو وہ سنان کا سر جو ہے پھٹ گیا، زخمی ہو گیا۔ جب زخمی ہو گیا تو اس نے اپنے قبیلے کو پکارا یا للخزرج، اور جہجا نے کہا یا للمہاجرین، اور جناب دونوں طرف سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آگے شعلے بھڑک اٹھتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضور پاک نے فوراً بات کو دبا دیا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، وہ تو دشمن تھا نا، اس کو موقع مل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر پھیلانے کا۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا دیکھ لیا ہے حال کہ آج مہاجر ہمیں مار رہے ہیں، جن کو ہم نے مدینے میں پناہ دی، ٹھکانہ دیا، گھر دیا، بھائی بنایا، ہم نے جناب سارا کچھ ان کی خدمت پیش کی، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کہنے لگا کہ دیکھو لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، حضور کے ساتھ جو صحابہ ہیں آج کے بعد وہ کچھ نہ دو، جب کچھ نہیں دو گے ان کو کھانے کو نہیں ملے گا، خود چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے وہ سخت لفظ بھی کہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینے کو لوٹ جائیں گے تو جو ہم میں طاقتور ہے نا نعوذ باللہ وہ کمزور کو نکال دے گا۔ طاقتور تو ہمیں، ہم انصار ہیں، ہمارا گھر ہے مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام واقعات کے بارے میں بتلایا گیا۔ اب حضور کی حکمت ہے اور آپ کی دانائی ہے کہ آپ نے فوراً حکم دے دیا کہ بھئی کچھ کرو، چلو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ اس وقت تو حضور نے کبھی کچھ کا حکم نہیں دیا کہ دوپہر کو حکم دیا جائے کہ چلو قافلے کو چلاؤ۔ کیوں؟ قافلے کے چلنے کی اوقات ہو، دوپہر کو تو قافلے روکے جاتے ہیں، قافلے چلائے نہیں جاتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں، لیکن اب حضور کے حکم کی تعمیل تو ہونی ہے۔ اب حضور کا منشا یہ تھا کہ جب قافلہ چلے گا، حضور نے پھر رکنے ہی نہیں دیا قافلے کو، پورا ایک دن ایک رات کہا چلو
تاکہ یہ تھک جائیں گے اور یہ واقعات بھول جائیں، بس اب یہ بات جو ہے دوبارہ نہ ابھرے، سفر کی تھکاوٹ۔ اور ہر قافلے میں جب آدمی چلتا ہے تو اب بیٹھو گے تو پھر تو وہ بھی آئے گا وہ بھی آئے گا، ملیں گے تو بات بڑھے گی، لیکن جب آپ قافلے میں ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے اونٹ اپنی اپنی سواری اپنے سفر میں لگ جاتا۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ اسی اثنا میں ایک تو یہاں یعنی منافقین نے اپنے ان واقعات کو سامنے رکھ کر صحابہ کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ گئے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قافلے میں ساتھ تھی، اور وہ بی بی فرماتی ہیں کہ حضور پاک کی عادت مبارک تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے تو قرآن اندازی کرتے، قرآن ڈال لیتے۔ یہ قرآن کا معنی لاٹری نہیں ہے جیسے آج کل لوگوں نے لاٹریاں بنائی ہوئی ہیں یا سلاٹ مشینیں بنائی ہوئی ہیں یا آج کل ایک اور نمبروں کا چکر ہیں، یہ تو جوا ہے، یہ تو قمار ہے۔ قرآن اندازی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم ایک دو بھائی ہیں، جائیداد ہماری برابر برابر ہے، تو جائیداد کو تقسیم کر دیا ہم نے اور دونوں حصے ٹھیک ہیں، لیکن کبھی دل میں خیال ہوتا ہے یار اس بھائی کو اچھی ملی ہے مجھے اچھی نہیں ملی، تو لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن ڈال دو، وہ زمین تو 20 ایکڑ تمہیں ملنی ہے 20 ایکڑ اس کو ملنی ہے، اور ہم نے یہ دو دھڑے بنا دیے ہیں، یا تو آپ اس میں چن لو، اور اگر دل میں پھر بھی میل رہنے کا خدشہ ہے تو قرآن ڈال دو، جس کے نام جو پلاٹ نکلے وہ لے لو، تو ایک اطمینان ہے قلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں بیویوں کے لیے قرآن ڈال دیتے کہ اس سفر میں کس بیوی کا نام نکلتا ہے تاکہ باقی بیویوں کے دل شکنی نہ ہو، یعنی کتنی رعایت ہے عورت کے لیے کہ ازواج مطہرات کے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ حضور اس بیوی کو لے گئے ہمیں جو کیوں نہیں لے گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے درمیان میں پابندی کے لیے بھی نہیں حکم دیا ہوا تھا، جیسے کہ ہر آدمی کے لیے حکم ہے کہ عدل برابری، حضور آزاد تھا کیونکہ پیغمبر کا مقام بہت بلند ہے، اور پھر پیغمبر کے سامنے فرائض رسالت و نبوت ہیں، اس کے باوجود حضور عدل فرماتے ہیں، یعنی حالانکہ شرعاً پابندی نہیں لیکن پھر بھی عدل اور قرآن اندازی تک نہیں۔ اور واقعہ یوں ہوا کہ بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں، بخاری و مسلم میں روایات موجود ہیں کہ قافلے جو تھے وہ صبح بالکل عین صبح اندھیرے میں چلائے جاتے تھے، اور اس سے پہلے تمام عورتیں جو تھیں اور اسی طرح مرد بھی تو دور جا کے اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتی تھی اور وضو کر کے تیار ہو جاتی تھی، کیونکہ آگے نماز بھی پڑھنی ہے اور قافلے نے بھی چلنا ہے، اور پھر تو قافلہ رکے گا تو پھر آدمی اپنی ضرورت پوری کر سکے گا۔ تو بی بی فرماتی ہے میں بھی کافی دور چلی گئی اپنی قضاء حاجت کے لیے، اور طریقہ یہ تھا کہ ایک ہودج ہوتا تھا، ہودج کا معنی ایسے جیسے پال کی نما، اوپر بھی پردہ لگا ہوا ہوتا تھا اور وہ اونٹ پہ رکھ دیا جاتا اور اس کو باندھ دیا جاتا تھا، اس میں خواتین سفر کرتی تھی تاکہ پردہ بھی قائم رہے۔ اس کو عربی میں ہودج کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں راج کماریاں اپنے لیے بناتی ہیں، اونٹوں پہ پالکیاں سجاتی ہیں اور ان میں بیٹھتی ہیں، باقاعدہ ان کی دریاں بنی ہوتی ہیں، پردہ کھینچ دیں نہ کھینچیں، جھروکے سے دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں آج تک بھی یہ رواج باقی۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ جب میں اپنے اس ضرورت سے لوٹی تو میرے گلے میں ایک ہار تھا جو میں نے بی بی اسما سے لیا تھا، آریتن، وہ اتفاق سے گر گیا، تو میں تلاش کے لیے پھر اسی راستے پہ واپس گئی کہ راستے میں گرا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ مجھے ہاتھ بھی نہ ملا اور دیر بھی ہو گئی، اور اتنی دیر میں حضور نے حکم دے دیا کہ قافلہ چلے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک تو اتفاق یہ ہے کہ میں ویسے بھی کم سن لڑکی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ملتا کیا تھا 2 دانے یا 1 دانہ کھجور کا، اسی پہ گزارا تھا، لہذا کوئی بدن یا میں کوئی ایسی سمین موٹی عورت بھی نہیں تھی، تو میرا بدن انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا، اور صحابہ نے اٹھایا اونٹ میں رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ انہوں نے سمجھا بی بی عائشہ اندر بیٹھی، اٹھانے والوں کو اب یہ تو تصور ہی نہیں، اچھا نہ انہوں نے پوچھنا ہے نہ بولنا ہے، آگے ازواج مطہرات ہیں۔ اونٹ بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے پکڑا ہودج کو، اوپر رکھا، ہودج کو کسا، اور حضور پاک تو قیادت کر رہے ہیں نا قافلے کی۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب میں واپس آئی فلم اجد احدن، وہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں، قافلہ چلا گیا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ میں جوان لڑکی ہوں، اگر میں ہمت کروں اور دوڑ لگاؤں، پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ صحرا ہے، اگر خدا نخواستہ میں کہیں بھٹک گئی
تو پھر قافلے کے ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا. اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ میں اسی جگہ بیٹھی رہوں, میں اس مقام سے نہیں لوں. کم از کم چلو جس وقت جا کے یا تو راستے میں حضور پاک کی عادت مبارک ہے کبھی سواری قریب کر کے بات کر لیتے تھے, حضور بات کریں گے, بات نہیں ہوگی تو اندازہ ہو جائے گا, قافلہ رک جائے گا. یا کم از کم جب قافلہ اتاریں گے اس وقت تو رات آخر کھلے گا نا. یہ عائشہ تو ہے نہیں. تو بی فرماتی ہے کہ میں نے کپڑا لیا, کپڑا لے کے اور سو گئی. میں نے کہا آپ کیا کر سکتی ہوں, یا تو قافلہ لازماً لوٹے گا, کوئی لازماً آئے گا. اور ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا صفوان المعطل السلمی. حضرت صفوان ابن المعطل السلمی ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں دو واقعات لکھے ہیں علماء اور محدثین. ایک نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت صفوان کو سونے کی بڑی عادت ہے, نیند بہت آتی, بس یوں ہی سر رکھا سو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ نیند ان کو غالب ہو, سو جاتے. اور اس لیے وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں وہی سو جاتے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب اٹھے تو قافلہ چلا گیا, وہ بھی لیٹ ہو گئے. ایک وجہ تو بعد میں علماء نے یہ لکھی ہے کہ کانا کثیر النوم, کہ ان کو نیند کی عادت تھی بہت. اور یہ بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے, بعد میں سوتے رہتے. وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ ہے نا جی, کہ ہمارے ایک اسٹیشن آتا ہے ہمارے ہاں روڑی کہلاتا ہے, سکھر کے قریب. وہ بہت بڑا ریلوے کا بہت بڑا جنکشن ہے, تمام گاڑیاں وہاں رکتی ہیں اور وہیں وہ انجن تبدیل کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال ریلوے کا ایک بہت بڑا وہ جنکشن. وہاں ایک آدمی جو ہے جو لاہور جا رہا تھا. اچھا, وہاں آ کے بوگیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں. بعض بوگیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف روڑی تک آتی ہیں, آگے پھر اور بوگیاں لگ جاتی ہیں. تو وہ جو لاہور جا رہا تھا آدمی, جب گاڑی جو ہے وہ روڑی اسٹیشن پہ پہنچی, اب اصولی بات ہے کہ لاہور ادھر ہے, یوں سمجھ لیں, اور کراچی ادھر ہے. اچھا, وہ اترا, اس نے کہا کہ یہاں تو گاڑی کم از کم پونا گھنٹہ کھڑی ہوگی, تو میں کو ناشتہ واشتہ کر. وہ نیچے چلا گیا, ہاتھ کود دھویا, شاید نماز پڑھی ہے, جو کچھ کیا, اور ہوٹل پہ جا کے ناشتہ کیا. ناشتہ واشتہ کر کے واپس آیا, ڈبہ کھڑا ہے, وہ ڈبے میں جا کے اپنی سیٹ پہ اوپر لیٹے. اب جناب اس شریف آدمی کو پتہ لگا کہ تو بوگی تبدیل ہو گئی ہے. خیر بہرحال گاڑی جب چل پڑی تو چلتے 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 جب صبح کا وقت قریب آیا تو آنکھیں ملیم اٹھے, اور نیچے والے بھی جاگ گئے, اوپر والے بھی جاگ گئے. تو اب ایک دوسرے سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں لاہور جا رہا ہوں. اس نے کہا بے وقوف, یہ گاڑی تو کراچی جا رہی ہے, تو تم کیسے لاہور جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں لاہور جا رہا ہوں, تمہاری مرضی. یعنی اوپر سے سیٹ والا لاہور جا رہا ہے, نیچے والے کراچی جا رہے ہیں. تو یہ اصل وجہ کیا تھی؟ وہ نیند کا لطیفہ, کہ وہ اس بوگی کے بیٹھنے کے بجائے دوسری میں حضرت صاحب بیٹھ گئے, پتہ نہیں لگا کہ میں کہاں چلا گیا. تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ صفوان المعطل کا السلمی کا پیچھے رہ جانا جو ہے اس کا سبب نیند, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, کوئی نیند سبب نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سرکار دو عالم نے ان کو ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم جب قافلہ چلا جائے تم سو جاؤ, تم 1-2 گھنٹے ٹھنڈے نیند بھی کر لو, اور اٹھنے کے بعد جب تم بیدار ہو تو پوری جگہ کی تلاشی لو کہ قافلے والے کوئی چیز تو نہیں بھول گئے, کیونکہ قافلہ رات کو چل پڑا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ قافلے والا کوئی ڈبہ بھول گیا, قافلے والا کوئی کھانے کی چیز بھول گیا, قافلے والا کوئی کپڑا بھول گیا, قافلے والا کو خیمہ بھول گیا, تو ان سب کو اٹھا کے اپنے اونٹ پہ باندھو اور آ جاؤ. تو یہ اس کی ڈپٹی تھی, یہ نہیں کہ وہ دیر آمدن لیٹ ہوا تھا. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں تو کپڑا لے کے لیٹی ہوئی تھی کہ میں نے آواز سنی کہ ایک آدمی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. زور سے اس نے پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بی فرماتی ہے اب میں بیدار ہو گئی, میں نے کپڑا لیا, اس نے میرے قریب آ کے اونٹ بٹھا دیا اور میں اس اونٹ پہ بیٹھ گئی, اس نے مہار پکڑی اور چل. اچھا, وجہ کیا تھی کہ جب وہ بیچارہ آیا نا اس میدان والی جگہ دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے. جب سویا ہوا ہے, جب قریب آیا تو اندازہ ہو گیا کوئی جوتا وغیرہ ہر چیز پڑی ہے تو عورت ہے. تو اس کی زبان سے فوراً نکلا انا للہ, یہ مصیبت ہے کہ ایک عورت رہ گئی قافلے سے. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے ثم عرفنی, پھر اس نے مجھے پہچان بھی دیا, کیونکہ آیت حجاب سے پہلے وہ مجھے دیکھا بھی کرتا تھا.
اور کہتی ہے واللہ ہے، خدا کی قسم ہے اس بندے پر کہ ماں کلمنی، اس نے میرے ساتھ بات ہی نہیں کی، ماں سوا ان للہ، میرے ساتھ اس نے کلمہ تو کلمہ بات بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں پوچھا کیوں رہ گئی، یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا، اس نے کہا بس اس نے صرف یہ کیا کہ میرے سامنے آ کے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور آپ ہٹ کے کھڑا ہو گیا تاکہ میں آسانی سے اونٹ پہ سوار ہو جاؤں، اور میں جب اونٹ پہ سوار ہو گئی تو میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، اس نے بہار پکڑی، بہار کندھے پہ رکھی اور مجھے لے کے چل پڑا، اور چلتے اور چلتے اور چلتے، اچھا اور خدا کی شان ہے کہ راستے میں قافلے میں یہ راز نہیں کھلا اور نہ حضور نے بات کی، اللہ کی شان، اللہ جب قافلہ دوپہر کو جا کے ٹھہرا اور گرمی کی شدت کی وجہ سے قافلہ رک گیا تو اب جناب پتہ لگا کہ بی بی صاحبہ تو ہودج میں ہے ہی نہیں، تو اب تو سب حیران ہو گئے، ابو بکر ساتھ ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا عظیم حادثہ ہو گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مفقودہ ہیں، غائب ہیں۔ ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ بھئی کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، ہمیں فوراً واپس آدمی بھیجنے چاہیے اسی جگہ پر قافلے تک۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، تو اب سب کو پریشانی تھی، ہلچل ہو رہی تھی نا کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کہ حتیٰ کہ صفوان آ گئے اور انہوں نے آ کے اونٹنی بٹھائی اور بی بی صاحبہ اتر کے اپنے خیمے میں چلی گئی اور بات ختم ہو گئی، اور سب نے شکر کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیوں وہ اتنی دیر بھی تو نہیں گزری تھی نا، مثلا قافلہ چل پڑا 4 بجے اور صفوان نے دیکھا 5 بجے، 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا، تو 1 گھنٹے کے فاصلے کے بعد وہ بھی پہنچ گئے۔ اچھا پھر یہ بھی قاعدہ ہے، یاد رکھیں کہ جب قافلہ چلتا ہے 200 اونٹ چل رہا ہو الگ بات ہے، جب ایک ہو تو دوڑاتا ہے نا اونٹ، 200 اونٹ ہو تو سب کی رعایت کرنی پڑتی ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی دوڑنے والا ہے، کوئی نہ چلنے والا ہے، تو اتنی دیر میں بی بی صاحب آ گئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ حرم رسول اللہ، بی بی عائشہ کو مذاق تھوڑا ہے۔ لیکن وہ عبداللہ ابن ابی جس کی بات آپ پہلے سن چکے ہیں غزوے میں، جو اتنی حد سے بڑھ گیا تھا کہ اس کا جملہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم عربوں کی ایک مثال ہے کہ سمن کلبک یاکلک، کہ اپنے کتے کو اچھی طرح مکھن کھلاؤ یہی تمہیں کاٹے گا کھائے گا، یعنی عربوں میں ایک محاورہ ہے، نعوذ باللہ اس نے یہ صحابہ کے بارے میں کہا، کیونکہ کافر ہے، منافق ہے، صحابہ کو گالی دینے والا کوئی مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی تصور ہے کہ ایک مسلمان ہو کلمہ پڑھے اور حضور کے صحابہ کو گالی دیتا ہو، کیونکہ وہ رئیس المنافقین تھا، تو اتنے بڑے سخت لفظ کہنے والا، اس کو جب خبر ملی کہ اس طرح بی عائشہ پیچھے رہ گئی اور صفوان المعطل السلمی جو ہے وہ ان کو لے کے آ گیا ہے، تو اب جناب اس کو تو موقع مل گیا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہاں واللہ ما نجا ما نجا ما نجا فلا نجانے، کہنے لگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بی عائشہ بچ گئی ہوں یا نوجوان بندہ بچ گیا، یہ سازش ہے، ایک ایسی بات ہے کہ ایک بیوی پیچھے رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ پیچھے رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہودج اٹھانے والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ بی بی عائشہ اندر ہے یا نہیں ہے، اور دیکھو جی کمال دیکھو کہ پھر اتنی جرت دیکھو کہ بھئی وہ ایک نوجوان لڑکی پیچھے رہ گئی ہے، نوجوان آدمی ہے، اکیلے ہیں، اب پھر اس کو لے کے آ بھی گیا ہے، تو اس ظالم نے، اس بدبخت نے سرکار دو جہاں رحمت دو عالم کے عزت و حرمت کے خلاف اس فتنے کو ایسی ہوا دی۔ حالانکہ دیکھیں اگر انسان تھوڑا سا بھی عقل استعمال کرے، ایمان سے کہیں کہ کیا کوئی آدمی ایسی بات سوچ سکتا ہے؟ نہیں، آپ اس میں نہ جائیں کہ وہ نبی کی بیوی ہے وہ صاحب، یعنی کوئی ایک اگر عام انسان بھی ہو تو کیا وہ اسی طرح گناہ کرے گا، پھر اس کو لے کر یعنی سارے قافلے کے سامنے آ جائے گا کہ میں لے آیا ہوں؟ وہ تو اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے 1000 ہیلے بہانے بنائے گا، وہ ساتھ لے کے آئے کیوں؟ خود بخود ڈھونڈیں گے وہ تو خالی آ جائے۔ یہی تو اس کی صداقت و عفت کی دلیل تھی کہ جو بات ہے حقیقت ہے، سب کے سامنے ہے، کوئی بات چھپائی نہیں۔ لیکن جناب اس نے اس انداز میں اس بات کو اچھالا کہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ بعد صحیح معنی میں جو صحابہ تھے، منافق کو تو چھوڑے نا، وہ تو تھے ہی کافر، وہ تو ویسے دشمن تھے اسلام کے بھی، صحابہ کے بھی، حضور کے بھی، بی بی عائشہ کے، لیکن بعض صحابہ جو صحیح معنی میں مومن صحابہ ہیں، جیسے حضرت حسان جیسا آدمی جو شاعر رسول اللہ، اور حضرت مصطح جیسا آدمی جو بدری صحابی ہے، اور بی بی حمنہ
رضی اللہ تعالی عنہا جو بی بی زینب کی بہن ہے. حمنہ بنت جہش جو ہیں یہ بی بی زینب بنت جہش کی بہن ہے اور بی بی زینب حضور کی بیوی ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اس سازش کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بھی بی بی عائشہ کے خلاف جو عبداللہ ابن ابی نے باتیں کی تھی ان نے بھی کہنی شروع کر دی. اب بات پھیلتی گئی. اچھا بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی شان ہے کہ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں. یہ تو بی بی صاحبہ بعد میں واقعہ بیان کر رہی ہے نا جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. لیکن اس وقت بی بی کہتی ہیں کیونکہ میرے سامنے تو کوئی بات نہیں ہوتی نا, بی بی عائشہ کے سامنے آگے تو کوئی کچھ نہیں کہتا. بی بی فرماتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں, البتہ اتنا ضرور ہوا کہ میں نے سرکار دو عالم کی التفات میں اور نظر کرم میں کمی دیکھی کہ اب حضور کا میرے لیے وہ پہلے جیسا التفات نہیں رہا, محبت نہیں رہی, توجہ نہیں رہی, نظر کرم نہیں. اس سے مجھے پریشانی ہوتی کہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے, مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو ہوئی نہیں. اچھا ادھر تو خیال ہی نہیں جا رہا نا بیوی کا. فرماتی ہے کہ حضور کی روز بروز نظر جو ہے مجھ سے ہٹتی گئی اور بلکہ بعض اوقات تو حضور نے میرے ساتھ براہ راست بات کرنا بھی چھوڑ دی. تو ایک دن میں نے عرض کیا, میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں اور مجھے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی, اگر اجازت ہو تو پھر میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب ماں کے گھر میں جاؤں گی تو آخر ماں ہے, وہ میرا سہارا بنے گی, مجھے ساتھ دے گی, اس کے سامنے پوچھوں گی کہ پتہ لگے حضور پاک کی بے توجہی کا وجہ کیا ہے. تو میری والدہ سمجھدار ہیں, کوئی نہ کوئی بات نکل آئے گی. تو کہتی ہیں کہ میں اپنے والدہ کے گھر میں آ گئی. تو اس دور میں بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں ابھی انتظامات نہیں ہوئے تھے کہ حمامات اور بیت الخلاء اور یہ بنائے جائیں. اس وقت بھی رواج یہی تھا کہ رات کو چند عورتیں مل کے دور چلی جاتی تھی پہاڑوں میں اور اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے واپس آ جاتی تھی. کہتی ہے اسی طرح ایک دفعہ میں جا رہی ہوں اور عورتیں بھی ہیں اور میرے ساتھ مفتاح جو ہے ان کی والدہ بھی ہیں اور ہم قضائے حاجت کے لیے مدینہ منورہ کے شہر سے دور دور جا رہے ہیں اور ابھی راستے میں ہیں کہ بی بی ام مستاح کو پاؤں میں کپڑا جو اٹکا تھا تو بی بی گری, پاؤں میں کپڑا پھنس گیا. بی بی صاحبہ جو گری نے تو بے ساختگی سے کہا کہ تا ایسا مستاح, کہ مستاح ہلاک. غصے میں کہا کہ تا ایسا مستاح برباد ہو گیا. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے جوش آ گیا. میں نے کہا یا ام مستاح ما تقولین انہ من اصحاب بدر, کہ مستاح کی ماں کیا کہہ رہی ہو, تیرا بیٹا مستاح جو ہے وہ تو بدری صحابی ہے, اصحاب بدر میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کرے میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں. تم ایسے شان والے صحابی کو کہہ رہی ہو کہ ہلاک ہو اور برباد ہو, کیا کہہ رہی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مستاح کی ماں حیران ہو کے کھڑی ہو گئی. تو اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ ہی نہیں. میں نے کہا کس بات کا. اس نے کہا اللہ کی بندگی تمہارے خلاف یہ ہو گیا. اس طرح عبداللہ ابن ابی نے تہمت لگا دی, اس واقعے کو اتنا اچھالا گیا ہے اور یہ میرا بیٹا جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ بھی تیرے خلاف باتیں کر رہا ہے. میں کیسے بد دعا نہ کروں, چاہے میں ماں ہوں لیکن میں عائشہ کے خلاف تو بیٹے کی بات نہیں برداشت کر سکتی. تو میں بد دعا نہ دوں تو کیا کروں, یہ میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ شریک ہوا ہے. تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اب میں نے بات جب سنی اور سارے حقائق میرے سامنے کھلے تو بی بی فرماتی ہیں کہ واللہ اب مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم کیوں جا رہے تھے, کہاں جا رہے تھے, کیسے جا رہے تھے. اسی بے ہوشی کے عالم میں سیدھا اپنے گھر آئی اور آتے ہوئے بستر پہ گر گئی اور مجھے شدید بخار. میری ماں نے مجھے آ کے تسلی دی. اس نے کہا عائشہ صبر کرو, تمہاری جیسی بیوی ہو, محمد پاک جیسا شوہر ہو تو دشمن ایسی باتیں کرتے. جب اللہ نے ایسے شان والی بیوی دی ہو, ایسا شان والا جب ایسی پیاری جوڑی ہو تو دشمن تو توڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. صبر کرو. پر بی بی عائشہ کہتی ہے مجھ سے صبر کیسے ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کے گھر میں بھی تشریف لے آتے تو میرا نام نہ لیتے, صرف یوں فرما دے کئی فتیکم, اس کا کیا حال ہے. تو بی بی فرماتی ہے کہ میں تو پھر اور زیادہ اس صدمے کا شکار ہو جاتا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ سورۃ نور میں اللہ نے یہ سارا واقعہ نقل کیا ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. احباب کرام, برادران اسلام,
واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس مرأے مسلمہ، مسلمان عورت اور اس کا مقام کے ضمن میں ہم نے ان خواتین محترمات کا ذکر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور اس سے بڑی عظمت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا اللہ اپنے کلام میں ذکر کریں اور وہ قیامت تک قائم رہے۔ اسی ضمن میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا المبرأۃ من السماء کے بارے میں واقعہ تھا، اور اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ تقریباً درس سابق میں بھی اور اس سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں بھی سن چکے ہیں کہ غزوہ مریسی یا غزوہ بنی المصطلق ایک ہی غزوہ ہے، اسی کے دو نام۔ اس پہ جب جھگڑا ہوا اور عبداللہ ابن ابی نے اپنی دشمنی اور اپنے دل کا بغض، نفاق جو تھا وہ نکالا اور مسلمانوں کے خلاف، مہاجرین کے خلاف، اصحاب رسول کے خلاف بہت بڑی سازش کی اور اپنی جماعت کو اور لوگوں کو ابھارا کہ جب مدینے جائیں تو ان کی مدد بند کر دیں۔ تو انہی احوال میں اتفاق کی بات یہ تھی کہ اسی واقعات کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں پیچھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان المعطل السلمی، ایک صحابی ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کے چلنے کے بعد چلیں تاکہ اس جگہ کی تلاش کر لیں، کوئی آدمی چیز بھول جائے تو لے آئیں۔ تو صفوان المعطل السلمی جو تھے وہ بی بی عائشہ کو لے کے قافلے میں پہنچے، اور یہ ایک دشمن کے لیے عظیم فرصت کا موقع تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے فوراً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا اور آپ پہ تہمت لگائی، کیونکہ عبداللہ ابن ابی نے اس سازش سے، یہ ایک بہت بڑی اور بڑی گہری سازش تھی، ایک تو وہ اس سے سب سے بڑا انتقام جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے گھرانے سے لینا چاہا، اور دوسرا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ صدیق و سرکار کے درمیان میں تباغض پیدا ہو جائے، اور تیسری یہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کو، ان کے ذہنوں کو یعنی نعوذ باللہ سیراب کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم نے مہاجروں کی خدمت کی حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے، دیکھو آج یہ انجام ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور نعوذ باللہ غلطی کرتی ہے اور فکر ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے ظالم نے ایک تیر میں کئی شکار کرنا ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدا کی شان یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے خلاف کیا ہو رہا، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے تو صرف سرکار دو عالم کی بے رخی سے احساس ہوا کہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ اگر سرکار دو عالم کا وہ نظر کرم، وہ التفات، وہ شفقت، وہ محبت، وہ توجہ وہ نہیں رہا، ورنہ عائشہ تو ان لوگوں میں ہے نا کہ جس کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر بات کا لحاظ فرماتے تھے، حتیٰ کہ یعنی آپ اندازہ کریں گے اس سے بڑی ناز برداری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دوڑنے میں میرا مقابلہ کریں گے۔ آج کل تو بزرگ اور علماء اور جو تھوڑے سے پیر فقیر بن جائیں اس کو توہین سمجھتے ہیں، یہ سنت رسول ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بار جائے ان سے کھیلے، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اب حضور صرف بی بی عائشہ کو خوش کرنے کے لیے یعنی اندازہ کریں اس کے مقام کا کہ اس کی ناز برداری کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا نبی دوڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے دوڑنے میں، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ بی بی عائشہ دوڑ گئی کیونکہ وہ نوجوان تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، تو بی بی عائشہ بہت خوش ہوئی کہ دیکھیں میں نے آپ کو شکست دے دی، حضور نے فرمایا ہاں بات تو ٹھیک ہے تم جیت گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا عائشہ پھر دوڑو گی، حضور نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اب حضور دوڑ گئے، بی بی عائشہ شکست کھا گئی، تو حضور نے فرمایا کہ تل کا بھی تل کا، دیکھو اس وقت تم نے ہمیں شکست دی تھی، آج ہم نے بھی آپ کو شکست دی۔ تو یہ وہ مقام ہے عائشہ، یعنی آپ اندازہ کریں یہ کوئی معمولی بات نہیں، اللہ کا نبی دوڑ رہا ہو، آپ ذرا کل اپنے امام مسجد سے کہیں آپ کے ساتھ ذرا دوڑ لگا لیں، اور اگر پیر ہو تو انشاءاللہ کفر کا فتویٰ بھی ساتھ دے دے گا، کہے گا اتنی گستاخی اور میری شان میں
ہم پیرے طریقت ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ دوڑیں گے سڑک پہ. یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اس میں ہدایات ہیں، تعلیم ہے کہ بیوی جو ہے بیوی ہے، عورت کا ایک مقام ہے، اس کو راحت پہنچاؤ، خوشی پہنچاؤ، اس کے ساتھ باہر جاؤ. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آوارہ گردی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، ان مقامات پہ اپنی بیوی کو نہ لے جائیں جہاں اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے. ورنہ یہ تو نہیں کہ آپ اپنی بیوی کو قید کر کے رکھیں. تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ، آج مسجد نبی کے قریب جو ہیں کچھ حبشے کے لوگ جو ہیں وہ تیر اندازی کر رہے ہیں بچے، تم ان کی تیر اندازی اور ان کا مقابلہ دیکھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں تو دیکھنا چاہتی ہوں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور میرے آگے کھڑے ہو گئے اور میں حضور کے کندھے پہ اپنی ٹھوڑی جو ہے رکھ کے کھڑی ہو گئی تاکہ میرا پورا بدن حضور کے پیچھے چھپ گیا، اور ٹھوڑی میں نے حضور کے کندھے پہ رکھ لی اور وہاں سے میں دیکھ رہی ہوں ان کو کہ تیر کیسے تیر اندازی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کتنی دیر گزر گئی، آخر حضور نے پوچھا کہ حل شبے تھے، اب تم نے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اور تھوڑی دیر. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے اس تیر اندازی کا تو اتنا شوق نہیں تھا، میں اپنا مقام دیکھنا چاہتی تھی حضور کے دل میں کہ میرے لیے کتنی دیر کھڑے رہے. لیکن حضور کھڑے، حتیٰ کہ آخر حضور نے پوچھا شبیہ تھی، اب تو تمہارا جی بھر گیا؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بھر گیا. تو پھر حضور ہٹے. یہ وہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ اللہ نے مجھے ان خصوصیات سے نوازا ہے جو کسی بیوی کو نہیں ملی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے ان خصوصیات سے نوازا ہے، ان مقامات سے نوازا ہے جو حضور کی کسی بیوی کو وہ مقام نہیں ملا. ان میں سے بیوی فرماتی تھی کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور میرے ساتھ لیٹے ہوتے ہیں پھر اللہ کی وحی آ جاتی، یعنی ایک بستر پہ لیٹے ہوئے، ایک لحاف میں لیٹے ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مقام اور آخری دن جو گزرے ہیں تو گھر بھی میرا تھا، نوبہ بھی میرا تھا، اور بوقت وفات مبارک سینہ بھی میرا تھا. حضور کا سر مبارک جو ہے میرے سینے پہ رکھا ہوا. یعنی یہ مقام کسی کو مل سکتا ہے. اور آخری چیز جو حضور کے اندر گئی ہے وہ بی بی عائشہ کا لعاب ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی سرکار دو جہاں کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. تو حضور پاک نے بڑی شوق کی نظروں سے مسواک کی طرف دیکھا. تو بی بی عائشہ جو ہیں وہ تو مزاج شناس مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں کہ مجھے فوراً بات کا خیال آ گیا. میں نے کہا کہ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی تمنا ہے. تو میں نے جلدی سے بھائی سے مسواک لیا، بالکل تازہ مسواک تھا، اور میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مسواک چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواک کی تمنا ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عائشہ ایسا کرو کہ اس مسواک کو اپنے منہ میں نرم کر کے مجھے دے دو. اب میں اس کو نرم نہیں کرتا کیونکہ کمزوری ہے، وفات کا وقت ہے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی میری خصوصیت ہے کہ میں نے اپنے منہ میں اس کو چبایا 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 اچھی طرح نرم کر کے حضور کو دیا، حضور نے استعمال کیا. تو آخری چیز تو وہ رہی کہ عائشہ ہے جو حضور کے اندر جا رہی ہے. یہ مقام جو ہے یہ سیدہ عائشہ کا مقام. اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اور حضور نے کسی بھی کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی سوائے میرے. یہ مقام بھی اللہ نے مجھے دیا. تو اتنے بڑی شان والی بیوی ہو اور اتنا بڑا اتہام، اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی تہمت کہ جس سے پورا مدینہ ہل گیا، تو معمولی بات تو نہیں ہے نا. عزت رسول ہے، حرم رسول ہے، عصمت رسول ہے، اور امہات المؤمنین ہے، اور بنت صدیق ہے، اور خود بھی صدیقہ ہے. پورا مدینہ ہل گیا، اتنی بڑی بات ہو گئی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے والدین کے گھر میں جاؤں. اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ بی بی صاحبہ جب باہر نکلی تو حضرت مصطح کی امی نے جب ان کا پاؤں اپنی چادر میں پھنسا اور گری تو کہا تائسا مصطح، کہ اللہ مصطح کو ہلاک کرے. تو بی بی عائشہ کھڑی ہو گئی نے کہا ماذا تقولین یا اماں، اے اماں تم کیا کہہ رہی ہو؟ مصطح تو صحابی ہے اور بدری صحابی ہے اور صحابی کے شان میں یہ بات کہہ رہی ہے. اسی سے اندازہ کریں کہ صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ماں بھی ان کے حق میں کوئی غلط کلمہ نہیں کہہ سکتی، چاہے جائے کہ عام لوگ کہیں. تو بی بی مصطح کی اماں جو تھی وہ حیران ہو کے کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا عائشہ اس کا مطلب ہے تمہیں خبر نہیں؟ میں نے کہا کس بات کی؟
اس نے کہا اللہ کی بندی سارے مدینے میں شور ہے، عبداللہ ابن ابی نے اتنی بڑی بات کی تو سارا واقعہ دہرایا کہ اس طرح تہمت لگائی گئی اور میرا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے بد دعا نہ کروں تو کیا کروں؟ اللہ کی شان دیکھیں کہ طوفان جب کھڑا ہوتا ہے نا جی تو اس میں جو گیلی لکڑیاں ہیں نا کبھی کبھی وہ بھی جل جاتے ہیں، تو اس لیے اس واقعے میں ایک تو حضرت مصطح بھی شریک ہو گئے اور حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر رسول اللہ، حضرت حسان حضور کے شاعر ہیں جنہوں نے ساری زندگی مدح کی ہے محمد رسول اللہ، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہو۔ اور اسی طرح بی بی حمنہ بنت جحش، یہ بی بی صاحبہ جو ہے بی بی حمنہ بنت جحش، یہ بی بی زینب بنت جحش کی بہن ہے۔ زینب بنت جحش جو ہے وہ بیوی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورتوں میں سب سے بڑا کردار جو ہے، اللہ رحمت کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بی بی حمنہ نے ادا کیا اس گھر میں جیسے عورتوں کے اندر عادت ہو۔ تو اسی اثنا میں جب یہ بات پورے زور پہ پہنچ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت اسامہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سیدھی سی بات ہے کہ ابن عم النبی المصطفیٰ ابی طالب کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اور پھر داماد محمد مصطفیٰ ہیں، اور حضرت اسامہ جو ہے یہ زید کے بیٹے ہیں اور خادم رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے متبنہ کے بیٹے ہیں اور یہ بھی حضور کو بیٹوں کی طرح عزیز ہیں اور خادم رسول اللہ ہیں۔ حضور نے ان دونوں کو بلایا اور پوچھا کہ اسامہ اچھا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں بی بی عائشہ کے بارے میں تم کیا سمجھتے کہ اتنے عرصے سے ہمارے گھر میں خدمت کر رہے ہو، تو ہمارے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے، کیا تم نے کبھی عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تھوڑا بہت شبہ ہو سکے؟ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ، مجھے تو اللہ کی قسم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہا بریۃ، بی بی عائشہ ایسے گناہ سے پاک۔ ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بی بی جو ہے بچی ہے اور غفلت ہے طبیعت میں کہ کبھی کام کرتے کرتے بی بی سا بس ہو جاتی ہے، آپ میں غفلت تو ہے لیکن گناہ کا شائبہ ہے۔ جب حضرت اسامہ چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور کہا کہ حضرت علی تمہاری کیا رائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محض حضور کے یعنی سکون کے لیے، حضور کے آرام کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ عائشہ عائشہ بھی ایک عورت ہی ہے نا، حضور آپ اتنی کیوں ہم لے رہے ہیں، اتنی آپ کیوں تکلیف برداشت فرما رہے ہیں، کیوں آپ ٹینشن میں، آپ اور کسی نوجوان بچی سے شادی کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ علی یہ مقصد نہیں، مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری رائے میں کیا عائشہ نے یہ غلطی کی ہوگی، تمہارا اندازہ کیا ہے، شادی کرنے نہ کرنے کا مسئلہ نہیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ کافی عرصے تک بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں ناراضی رہی کہ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ حضرت علی کا کچھ مقام ہو لیکن میرے لیے تو بیٹا تھا نا، میں امہات المومنین، بیٹے کو تو اپنی والدہ کے بارے میں ایسی سخت رائے نہیں دینی تھی کہ حضور اور شادی کرنا، اگر حضور اس وقت مجھے چھوڑ دیتے تو میں تو برباد ہو جاتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تحقیق کا معاملہ، اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو پھر بی بی بریرہ سے تحقیق۔ بی بی بریرہ جو ہے وہ کنیز ہے بی بی عائشہ، اور بی بی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہر وقت بی بی عائشہ کے ساتھ رہتی ہے جو ان کی خدمت گزار ہے، تو پھر یہ تحقیق تو ہے تو پھر بی بی بریرہ سے کریں۔ حضور نے فرمایا اچھا علی تمہیں اجازت ہے، آپ بی بی بریرہ کو بلا کے تحقیق۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ ایسے امور میں کبھی کبھی حضور حکم جو ہے بی بی حضرت علی کو دیتے تھے تحقیق کا، ایسے معاملات میں صرف بی بی عائشہ کا معاملہ نہیں، بعض لوگوں نے اس بات کو بھی بڑھایا ہے، بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اسی سے بی بی عائشہ اور حضرت علی کے تباغت و تحاسد کو ایک دلیل بنایا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے ایسے معاملات میں ہمیشہ حضور نے حضرت علی کے ذمے لگایا، جیسے کہ ایک عورت مدینے سے آئی، عناق طوائف تھی، اور وہ بہرحال لمبا ایک قصہ ہے، تو مدینہ منورہ سے اس کو ایک صحابی نے خط دے دیا کہ مکے کے فلاں سردار کو پہنچا دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی حضرت علی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ یا علی، روضہ خاخ ایک مقام ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں، ان بہذا عینۃ، وہاں ایک اونٹنی پہ عورت جا رہی ہے، اس کو پکڑو اور اس کے بعد خط ہے برآمد کرو۔ تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جو
تحقیقی کام ہوتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائے جاتے، کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت حضرت مقداد کو اور ایک دو ساتھیوں کو لیا اور ہم نے تیز رفتار سواریوں سے گھوڑوں کو دوڑایا اور این اسی روضہ خاک پہ پہنچے تو اونٹنی پہ ایک عورت جا رہی ہے، ہم نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئی۔ ہم نے کہا کہ اونٹنی بٹھا دو، اس نے اونٹنی بٹھا دی۔ ہم نے کہا انما کے کتاب تمہارے پاس ایک لیٹر ہے، خط ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی۔ تو حضرت علی نے حکم دیا ساتھیوں کو کہ اس کے سامان کی تلاشی کرو۔ جب سامان سارے کی تلاشی کی گئی، تب تحقیق کی گئی، سارا سامان ایک ایک ذرا کھولا گیا، اس میں خط نہ ملا۔ تو ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت اب ہم نے سامان چیک کر لیا، تحقیق کر لی، بیچاری کو جانے دیں، اس کے پاس تو خط ہے نہیں۔ صدر نے فرمایا عجیب بات کرتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دینے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ حضور کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ تم اس عورت کے مکر کو دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت علی نے اتنا شدید کلمہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ واللہ، آپ نے فرمایا راگ دیکھو یاد رکھو، کیا تو وہ مجھے خط دے دو ورنہ مجھے حضور کا حکم ہے واللہ لأجردن کی میں تیرے کپڑے اتار لوں گا سارے، پھر بھی میں خط برآمد کروں گا۔ تو اس سے علماء نے بھی ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی مجرمہ ہے تو اس سے سختی کی جا سکتی ہے، ورنہ ایک عورت ہو قاتلہ ہو ڈاکہ ڈالے، یہ تو نہیں کہ وہ عورت ہونے کے بعد اس سے کوئی بات ہی نہ کی جائے، یہ کون سی مساوات کا حق ہے؟ مجرم ہے اور مرد ہو یا عورت ہو۔ تو جب حضرت علی نے اتنی زبردست دھمکی دی نا تو اس نے جناب فوراً اپنا دوپٹہ کھولا اور اس کے بڑے بڑے بال تھے، تو بالوں کا اس نے جو اوپر جھوڑا بنایا ہوا تھا اور جھوڑے کے اندر خط چھپا کے اوپر سے دوپٹہ لیا ہوتا، اب کس کو شک ہو سکتا ہے کہ وہاں خط رکھا ہوگا؟ خط مل گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ واقعہ ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے امور جو تھے یعنی جو تحقیق طلب امور تھے، جیسے پولیس انکوائریز ہوتی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی بریرہ کو بلایا، فرمایا کہ دیکھو بریرہ، میں کوئی رعایت نہیں کروں گا، یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ سرکار دو عالم کی شان کا مسئلہ ہے، عصمت کا مسئلہ ہے، اس میں قطعاً رعایت نہیں دوں گا، سیدھی سیدھی بات کرو، بات کولی نہیں بھی عائشہ، تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا حضرت علی واللہ خدا کی قسم انہا لبریۃ، وہ بالکل پاک۔ ہاں اتنا بات ضرور ہے کہ وہ ایسی غافل ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھ کے وہی سو جاتی ہے اور بکری آگے آٹا کھا رہی ہے، غفلت تو ہے طبیعت لیکن گناہ نہیں۔ حضرت علی نے بڑا سختی سے ڈانٹا، انہوں نے کہا حضرت جو مرضی آئے کرے، جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بی بی بریرہ کی تحقیق کے بعد بی بی عائشہ جو ہیں بری۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے میزبان ہیں مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے حضور مدینے میں ابو ایوب کے گھر میں، اور ان کی محبت اور ادب کا یہ عالم تھا۔ حضرت کے نیچے کمرہ تھا، ایک اوپر کمرہ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں کہ آپ اوپر کے کمرے میں رہیں، کہ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میں حضور سے اوپر رہوں۔ اب کوئی کہے گا جی مسئلہ ہے، آج کل کے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان پڑے ہوئے جو ہیں نا وہ کہیں گے جی یہ کیا بات ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ مسئلے کا پتہ ان کو ہے جن کو اللہ نے ادب سے نوازا ہے، جو ادب سے ہی معلوم ہو ان باتوں کو کیا سمجھے۔ حضرت ابو ایوب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اوپر رہیں؟ حضور اوپر چلے گئے، ایک دن گزرا، آپ نے فرمایا ابو ایوب مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اوپر اترو چڑھو، اوپر اترو چڑھو، ابھی ہم تو نہیں چلیں۔ میں نے کہا اصل میں آپ سے اوپر کیسے رہوں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا حکم ہے۔ میں کہا حکم ہے تو ٹھیک۔ حضور جب اوپر چلے گئے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ تو رات کو بیوی سے کہا کہ خبردار دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرو اور دیوار کے ساتھ لگ کے سویا کرو، درمیان میں کبھی نہ چلنا کہ نیچے حضور کے اوپر قدم نہ آئے ہمارے۔ یعنی یہ ہے نا جی کمرہ صاحب، حضور تو درمیان میں بیٹھے گا، تم دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرو تاکہ ہمارے قدم براہ راست حضور کے اوپر سے نہ گزرے۔ یہ ادب کی باتیں ہیں، یہ ادب کی روایات ہیں، یہ ان کو پتہ ہے جن کے دل میں عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ مسائل سے باتیں نہیں سمجھ آتی۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، بے عشق محمد کے حضور کا عشق تو ہے نہیں لیکن حدیث پڑھا رہے ہیں،
بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ بخار تو ان کو باشق آتا ہو، لیکن بخاری نہیں آتی۔ بخاری تب آئے گی جب اس حدیث رسول سے اور جس کی حدیث مبارک ہے اس سے عشق ہو۔ تو اب جناب یہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں، جب یہ بات چلی تو ایک دن ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہا، انہوں نے کہا کہ بات سنو کہ یہ جو بی بی عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک عظیم سازش اٹھی ہوئی، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسی طرح جیسے بی بی عائشہ بیچاری پیچھے رہ گئی بھول کے، اسی طرح ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس طرح نے کہا اسلم میں آپ سے اوپر کیسے رہوں؟ نے کہا کوئی بات نہیں، میرا حکم ہے۔ نے کہا حکومت کی۔ حضور جب اوپر چلے گئے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ تو رات کو بیوی سے کہا کہ خبردار دیوار کے ساتھ لگ کے چلا کرو اور دیوار کے ساتھ لگ کے سویا کرو، درمیان میں کبھی نہ چلنا کہ نیچے حضور کے اوپر قدم نہ آئے ہمارے۔ یعنی یہ ہے نا جی خبردار، حضور تو درمیان میں بیٹھے گا، تم دیوار کے ساتھ لگ لگ کے چلا کرو تاکہ ہمارے قدم براہ راست حضور کے اوپر سے نہ گزرے۔ یہ ادب کی باتیں ہیں، یہ ادب کی روایات ہیں، یہ ان کو پتہ ہے جن کے دل میں عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ مسائل سے باتیں نہیں سمجھ آ سکتی۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، بے عشق محمد کے حضور کا عشق تو ہے نہیں لیکن حدیث پڑھا رہے ہیں، بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ بخار تو ان کو باشق آتا ہو، لیکن بخاری نہیں آتی۔ بخاری تب آئے گی جب اس حدیث رسول سے اور جس کی حدیث مبارک ہے اس سے عشق ہو۔ تو اب جناب یہ وہ ابو ایوب انصاری ہیں، جب یہ بات چلی تو ایک دن ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہا، انہوں نے کہا کہ بات سنو کہ یہ جو بی بی عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک عظیم سازش اٹھی ہوئی، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسی طرح جیسے بی بی عائشہ بیچاری پیچھے رہ گئی بھول کے، اسی طرح ابو ایوب نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس طرح تم پیچھے رہ جاتی، تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا، اور اسی طرح بے عین ہی تمہیں کوئی آدمی اکیلا اس جنگل میں مل جاتا، صحرا میں مل جاتا، تو کیا تم گناہ کرتی؟ انہوں نے کہا واللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تصور بھی نہیں کر سکتی گناہ کا۔ تو اس نے کہا بات سنو، تو پھر جو جس پہ الزام لگا ہے وہ تم سے شان میں بہتر ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے مجھ سے محمد مصطفیٰ بہتر ہے، پھر ان کی بیوی یہ غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر تیرا ضمیر نہیں مانتا، تیرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا، تو یہ بات عائشہ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں کہ اگر واقعتاً تم سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، فتوبی الی اللہ، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ پاک شاید تجھے معافی دے دے۔ اور اگر تم گناہوں سے پاک ہو، اگر تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے تو پھر ٹھیک۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے ابا بھی موجود تھے، میری اماں بھی موجود تھیں، تو میں نے کہا عجب یا ابھی، ابا جان آپ جواب دیں حضور کی بات کا۔ تو نے کہا یا بنت، میری بیٹی میں کیا جواب دیں؟ میں نے اماں کو کہا، میں نے کہا حضور جو پوچھ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، اس کا تم جواب دو گے؟ انہوں نے کہا کہ عائشہ ہم کیا جواب دیں؟ اور حضور نے بھی فرمایا کہ عائشہ تم خود جواب دو۔ تو عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں خدا کی قسم میں اتنی بیمار ہو گئی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی، اتنی صاحب فراش ہو گئی تھی کہ مجھ سے چلنے کی طاقت بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے مجھے طاقت دی اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی، میرا ابا بھی، میری اماں بھی سن رہی ہیں، آج بالکل آپ کا اور میری حالت وہ ہو چکی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے تو آپ سب مجھے سچا سمجھیں گے۔ یہاں دیکھو، چلو اعتراف کر دیا نا، غلطی مان لی نا۔ اور اگر میں کہوں کہ انا بریۃ، میں بری ہوں، میں نے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا، میرے تو خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی، تو آپ میری بات کو نہیں مانیں گے۔
تو اب میرے پاس کوئی جواب نہیں. اقول کما قال ابا یوسف، میں صرف اب وہی بات کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر کروں گی اور اللہ میری مدد کرے گا جو کچھ میرے بارے میں کہا جائے. میرے پاس کوئی جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فرماتی ہیں چلے گئے. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی متفکر ہیں. یہ بات ہے اسی سے سمجھیں کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. اگر علم غیب ہو تو حضور ایک مہینے تک پریشانی برداشت فرمائیں، کیا بات ہے؟ اچھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ علم تو تھا لیکن قاضی اپنے علم پہ فیصلہ نہیں کرتا. یعنی مجسٹریٹ کو پتا ہوگی یہ واقعہ کیا ہے، وہ فیصلہ نہیں کرے گا، جو گواہ کہیں گے وہ تو وہی کرے گا. علم تو تھا، علم تھا تو پریشان تو نہ ہوتے نا. اگر حضور کو علم غیب ہے تو آپ آگے بتا دیتے کہ مجھے یقین ہے، اور اس کے بعد بی بی عائشہ کو بھی کہہ دیتے کہ تم بری آؤ، لیکن اگر عوام کو جواب دینا ہے کو حل تو کرنا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک نے مسجد نبوی میں آ کے خطبہ پڑھا اور سارے صحابہ کو بلایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، میں اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے اہل کی طرف سے یہ بات کہتا ہوں کہ واللہ انہا لبریۃ، میری بیوی پاک. تو ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایات میں ہے کہ سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہونے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیوی پاک ہے تو صاف بات ہے کہ دشمنوں نے یہ سازش کی ہے، آپ ہمیں حکم دیں. اگر وہ بندہ میرے قبیلے کا ہے تو میں گردن کاٹ کے پیش کروں گا، اور وہ بندہ اگر کسی اور قبیلے کا ہے آپ ہمیں حکم دیں، ہم جانے نشاور کر دیں. اسی پہ تھوڑی سی تلخی ہو گئی. سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تہمت لگانے والا چونکہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہو نا کہ گردن کاٹ لو گے، چونکہ وہ ہمارے قبیلے کا ہے. تہمت لگانے والا جو ہے وہ تمہارے قبیلے سے نہیں ہے اس لیے بہادری سے کہہ رہے ہو. اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو کبھی ایسی بہادری سے یہ بات نہ کہتے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ وہ بندہ ہمارے قبیلے کا ہے، لہذا تم یہ باتیں کر رہے ہو. اس نے کہا کہ نہیں، اس پہ تھوڑی سی آپس میں تلخی ہوئی. حضور پاک نے دونوں کو کہا کہ بھئی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے بتا دیا ہے کہ میرا اہل جو ہے وہ پاک. اب ان سارے واقعات کے باوجود جب پھر بھی وہ ٹینشن جو تھی دور نہ ہوئی تو بعض روایات میں اور بعض کتابوں میں ملتا ہے جو ہمیں کسی صحیح مستند حدیث مبارک میں تو نہیں ملا، لیکن واقعات ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. کہ ایک دن حضرت نے آقا انعامدار نے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. آپ نے فرمایا عمر تم بتاؤ میرے گھر کے بارے میں یہ جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور سارے مدینے میں منافقین نے اتنا بڑا فتنہ کھڑا کر دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ چونکہ تمہیں اللہ نے بڑا عقل دیا ہے، بڑا فکر دیا ہے، بڑے سوچ والے بندے ہو، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کا مسئلہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، حرم رسول کا مسئلہ، یہ زوجہ رسول کا مسئلہ ہے، تو مجھے کیا طاقت ہو سکتی ہے؟ مالی ابن خطاب کے بیٹے کو کیا ضرورت ہے کہ محمد مدنی کے گھر کے بارے میں باتیں کرے؟ حضور نے فرمایا عمر میں رائے لے رہا ہوں، مشورہ لے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں. حضرت نے کہا یا رسول اللہ، اگر حکم دے رہے ہیں تو میں اگر کوئی بات کروں پھر مجھے کچھ بات کہنے کی اور پوچھنے کی بھی اجازت دیں. حضور نے فرمایا اجازت. اس نے کہا حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتلائیں کہ بی بی عائشہ سے جو نکاح ہوا، جو شادی ہوئی، یہ آپ نے خود کی ہے یا اللہ کے حکم سے کی؟ حضور نے فرمایا نہیں، ان اللہ زوجنی، یہ تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہوا. تمہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور مجھے عائشہ کی تصویر دکھلائی گئی. ایک حدیث میں ہے کہ ریشم کے کپڑے میں وہ تصویر رکھی ہوئی تھی، اور ایک میں ہے کہ حضرت جبریل کے ہاتھ میں وہ تصویر رکھی ہوئی تھی اور دکھایا اور کہا ان ہذہ لزوجتک فی الدنیا والآخرہ، محمد مصطفیٰ یہ تیری بیوی دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ تو اللہ نے مجھے دکھایا، اللہ نے مجھے حکم دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ناراض تو نہیں ہوں گے میں بات کروں؟ حضور نے فرمایا کہ عمر میں ناراض نہیں ہوں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی بیوی ڈھونڈ لیتے ہیں، خدا کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی تھی. ہم اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ جناب خاندان دیکھو، پیچھے دیکھو، اس کی بہنیں دیکھو، اس کی ماں دیکھو، اس کا باپ دیکھو، اس کے بھائی دیکھو،
ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو، ان کے جناب معاملات دیکھو. ہم تو اپنے لڑکوں کے لیے اچھی اچھی بیویاں ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، اللہ میاں کو اپنے نبی کے لیے اچھی بیوی، پاک بیوی نہیں مل سکی. حضرت عمر کہتے ہیں فسر یا رسول اللہ، حضور کا چہرہ ایسے کھل اٹھا جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا. میں نے کہا حضور ایک سوال میرا اور بھی ہے. حضور میں اچھا عمر پوچھو وہ کیا سوال؟ میں کہا رسول اللہ آپ کے بدن پہ یہ مکھی جو ہے، گندی مکھی اور یہ کیڑے شیڑے، یہ گندی روایت یہ بیٹھتی ہیں؟ نہیں اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے. کہا یا اللہ، جو اللہ اپنے نبی کے کپڑوں پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ حضور کے بستر پہ ناپاک عورت بٹھائے گا؟ حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان عائشہ بریۃ، خدا کی قسم ہے عائشہ پاک ہے. اسی طرح پھر حضور نے زینب بنت جہش، آپ کی بیوی ہے جس کی بہن تہمت لگانے میں شریک ہے، حمنہ. حضور نے بی بی زینب بنت جہش سے پوچھا. انہوں نے کہا چونکہ بی بی حمنہ تو آگے ہے نا اس کی بہن، تو کوئی بات ہوگی تو اس نے بہن کو تو بتائی ہوگی. حضور نے پوچھا زینب تمہاری کیا رہا ہے؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انہا لبریۃ، عائشہ پاک میری بہن غلطی، میری بہن نے محض میری محبت میں آ کے ایک فتنے میں شکار ہو گئی ہے. اس نے یہ سوچا ہے کہ چونکہ حضور کی توجہ اور محبت زیادہ عائشہ کے ساتھ ہے، تو جب بی بی عائشہ نہیں رہے گی تو بی بی زینب کی طرف محبت زیادہ ہو جائے گی. تو میری بہن نے اپنی بہن کی محبت میں آگے اس فتنے میں شرکت کی ہے، ورنہ واللہ انہا لبریۃ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ بی بی عائشہ پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس حال میں آئے کہ میرا ابا بھی موجود ہے، میری اماں بھی موجود ہے اور میں صاحب فراش ہوں. حضور نے آگے پوچھا بڑی یعنی نظر انداز کرتے ہوئے کہ کیف فیکم، کیا حال ہے اس کا؟ یہ اظہار ناراضگی تھا نا، نام نہیں لیا تو یہ نہیں کہا گیا عائشہ کیا حال ہے، یا ان کے والد سے پوچھتے یا والدہ سے پوچھتے کیف حال عائشہ، عائشہ کا کیا ہے، کیف فیکم، اس کا کیا حال ہے. اچھا اللہ کی شان ہے کہ یہی بات بے عین ہی میرے آقا نے، یہ بھی ایک دلیل محبت ہے. بات یہ ہے کہ ذرا سوچنے والا آدمی ہو، ذرا تھوڑا سا اپنے عقل کو دوڑائیں تو یہ حضور کا کہنا کہ کئی فتیکم نام نہ لینا جو ہے، یہ بھی دراصل دلیل ہے عائشہ سے محبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں حدیث میں دلیل موجود ہے کہ ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ پہ راضی ہوتی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور جب ناراض ہو تو پتہ لگ جاتا ہے. تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ ہم نعوذ باللہ ایسے حالات پیدا کریں کہ آپ کو ہماری ناراضگی. اس نے فرمایا نہیں، جب تم راضی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور ناراض ہو تو مجھے علم ہو جاتا ہے کیا تمہارا موڈ میرے ساتھ ٹھیک نہیں. بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب تم راضی ہو اور کوئی بات ہو تو کہتی ہو رب محمد، کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے، اور جب ناراض ہو تو میرا نام نہیں لیتی، کہتی ہو رب ابراہیم، مجھے ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. یعنی جب راضی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے، میرا نام لیتی ہو، اور جب مجھ سے ناراض ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو، کہتی نہیں مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے. رب تو ایک ہی ہے نا، ابراہیم کا رب بھی ہوئی اور محمد مصطفیٰ کا رب بھی ہوئی ہے، لیکن میرا نام چھوڑ دیتی ہو. تو یہ نام چھوڑنا جو ہے اظہار تھا ناراضگی کا، اس لیے حضور پاک نے بھی وہی عمل کیا جو عائشہ کرتی تھی کہ عائشہ کا نام لینا چھوڑ. یہ بھی ایک دلیل محبت ہے کہ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو تم کہہ رہی ہو. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے نا کہ کبھی نام لیا جاتا ہے اور کبھی نام نہیں لیا جاتا، لیکن یہ بھی انداز محبت ہے، اس میں کوئی انداز ناراضگی نہیں. ورنہ حضور تو خطبہ پڑھ کے مسجد میں فرما چکے ہیں کہ انہا لبریۃ، تو میری بیوی پاک ہے. یہ تو اسی طرح ہے نا جیسے کہ انشاء نے کہا تھا کہ وہ ایک اس کی ایک بڑی عجیب مشہور سی نظم ہے نا انشاء کی، کہ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. تو اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی لوگ پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، مقصود تھا پردہ تیرا. یعنی ہم جانتے تو تھے کہ کیا ہے، لیکن ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا. تو حضور کا نام نہ لینا جو ہے یہ بھی دلیل محبت ہے عائشہ کے ساتھ. یہ بغض نہیں ہے، بعض علماء نے جو سمجھائے ناراضگی نہیں ہے، بالکل حضور نے وہی معاملہ کیا جو عائشہ نے. اب اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو بات ہے واضح کرو. تو بی بی عائشہ نے کہا اپنے ابا سے کہ آپ میری طرف سے صفائی دیں. ابو بکر نے کہا کہ نہ. اس نے کہا بیٹی میں صفائی نہیں دوں گا کیونکہ تم میری بیٹی ہو. باپ تو بیٹیوں کی صفائی دیا ہی کرتے ہیں، یہ حضور کا معاملہ ہے، میں نہیں صفائی. تو میں نے کہا اماں جان چلو تم تو ماں ہو نا، ماں کا تو ایک مقام ہوتا ہے، تم بات کرو. اس نے کہا لا عائشہ تمہارا لاکھ مقام ہو لیکن حضور کے مقام سے تو بلند نہیں. یہ اس وقت مسئلہ ہے سرکار دو عالم کی عزت و عصمت، ہم اس میں دخل نہیں رہے.
بی بی عائشہ فرماتی ہے نزل علیہ الوحی، اب حضور کی ایسی کیفیت مبارک ہو گئی کہ کوئی آپ پہ وحی اتر رہی ہے، اور کہتی ہے کہ میں نے جب اپنے باپ کی طرف نظر ڈالی اور اپنی ماں کی طرف نظر ڈالی تو خدا کی قسم ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے والدین ابھی مر جائیں، کیونکہ وہ ڈر گئے کہ گھر میں ہیں اور حضور یہی بات کر رہے ہیں اور ابھی وحی آ گئی ہے، خدا جانے ہماری بیٹی کے بارے میں کیا خبر آتی ہے۔ لیکن عائشہ کہتی ہے واللہ اللہ کی قسم ہے میں مطمئن، مجھے یقین تھا، میں نے کہا کہ جب میں بری ہوں تو اللہ مجھے ایک بے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں سزا دیں گے، وہ تو ظلم سے پاک ہے، منزہ عن الظلم۔ تو اب جناب جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی نا تو سب سے پہلی بات جو حضور کی زبان سے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ مبارک کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے جو ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا اور جس کی آخری آیات تھی کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانك هذا بہتان عظیم۔ ایسے سخت لفظ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت سے کہہ دو، صحابہ سے کہہ دو کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا یہ بات کہ مالنا ان نتکلم بہذا، ہم ایسی بات کیوں کریں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اس کی ذات، یہ تو بہتان گھڑا گیا ہے، عائشہ تو پاک ہے۔ اس وقت فوراً آپ لوگوں کی زبان میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں ہدایت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے موعظ بیان کرتے ہیں کہ خبردار آئندہ ایسی بات نہ ہو کہ کسی پاک بیوی پہ تہمت لگائی جائے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو عورت کی عزت و عصمت و عصمت کا ہمیشہ خیال رکھنا، خبردار کبھی زبان پہ ایسا لفظ نہ آئے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ نے ساری نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور جن لوگوں نے اس برائی کو پھیلایا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، جو یہ محبوب رکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں یہ بری بری باتیں اور کہانیاں اور کیسے پھیلائی جائیں، لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ جب یہ آیت اتری تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ قومی عائشہ فشکری رسول اللہ۔ اندازہ کریں یہ ہے مقام عورت کا اسلام کی نظر میں۔ لیکن یہ باتیں وہ کیا جانے، جو لوگ جن کی زندگی کلب میں گزرے یا ڈسکو میں، وہ کیا سمجھے، ان بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ عزت و عصمت عورت کا کیا مقام ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ حضرت ابو بکر ہے، باپ ہے، افضل بعد رسول اللہ، کہتے ہیں قومی عائشہ فشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اب سمجھتا ہے نا ابو بکر کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کہاں وحی آتی، حضور نہ ہوتے تو جبریل اترتا۔ اور بی بی عائشہ نے کہا کہ لا اشکر، ذرا اس انداز کو دیکھیں، اس ناز کو بھی دیکھیں نا، اس بی بی کے ناز کو بھی دیکھیں۔ بی بی کہتی ہے لا اشکر رسول اللہ، ابا جان میں حضور کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ بی بی ام رومان نے بی بی عائشہ کی والدہ نے کہا قومی عائشہ فشکری رسول اللہ، بیٹی اٹھو حضور کا شکریہ ادا کرو۔ بی بی عائشہ کہتی ہے واللہ لا اشکر، مجھے خدا کی قسم ہے میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، اشکر اللہ الذی برانی من السماء، میں تو صرف اپنے اس رب کا شکریہ کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے، کہ میں کیوں شکریہ ادا کروں، میں اپنے رب کی شکریہ ادا کروں گی۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ ما اظن، خدا کی قسم ہے، کہتی ہے خدا کی قسم ہے میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میری برات کا ایسے انتظام ہوگا، یہ تو مجھے یقین تھا کہ میں بری ہوں، لیکن مجھے خیال یہ تھا کہ اللہ حضور کے دل میں ڈال دیں گے کہ بی بی عائشہ پاک ہے،
یا اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں حضور کو دکھلا دیں گے. لیکن بی بی فرماتی ہے خدا کی قسم ہے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ایک رکوع میری شان میں اتاریں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا. فرمایا یہ میرے توقع بھی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ جب یوسف علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے, یوسف پہ تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی. وشاہد شاہد من اہلہا, ایک بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک ہے. اور جب بی بی مریم پہ تہمت لگی تب بھی ایک بچے نے گواہی دی, حضرت عیسیٰ. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور جب حضرت جریج پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی, اس بچے نے کہا کہ جریج پاک ہے. اور جب مشاطہ پہ تہمت لگی اور مشاطہ کو تکلیف دی گئی تو بچے نے شہادت دی. لیکن یہ شان محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ بی بی عائشہ کی عظمت کا مسئلہ ہے, یہاں بچہ گواہی نہیں دے گا, میں عرش سے خود گواہی دوں گا کہ عائشہ پاک ہے. اندازہ کریں ایک عورت کی عظمت. آپ قرآن پڑھیں, خدا کی قسم ہے قرآن نے جو عورت کو مقام دیا ہے کاش میری بیٹیاں سمجھ سکیں, کاش میری بیٹیاں ٹھنڈے دل سے اندازہ کر سکیں کہ آپ کو یورپ نے کیا دیا ہے, آپ کو مغرب نے کیا دیا ہے. آپ کو بے حیائی دی ہے, آپ کو جسم فروشی دی ہے, آپ کو اس نے بازار میں لٹکا دیا ہے, آپ کو دھوپ میں رکھ کے اس نے شراب سے سرکہ بنا دیا ہے. یہ اسلام ہے جس نے آپ کو آسمانوں پہ بٹھایا. لیکن کوئی پڑھنے والا بھی تو ہو. جب آپ بغض کی اینک لگا لیں گے تو قرآن کیا سمجھ آئے گا. صرف اس پہ بس نہیں, آگے سنیں جناب, اللہ کا قرآن سنیں کہ عورت کی کتنی بڑی عزت ہے. فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے فرمایا جو لوگ پاک بیویوں کو اور بھولی بھالی بیویوں کو, ایمان والی بیویوں کو جو تہمت لگائیں, جو ان پہ عیب لگائیں, جو ان پہ زنا کا داغ لگائیں, ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. یعنی اندازہ کرو کہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محسنات پاک بیویاں اور غافلات بھولی بھالی بیویاں جن کو دنیا کی چراغیوں کا پتہ ہی نہیں, اور مومنات اللہ کے رسول کو ماننے والی بیویاں, ایسی پاک بیوی پہ اگر کوئی تہمت لگائے اس کے لیے لعنت ہے. اللہ نے فرمایا لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور عذاب ہے بہت بڑا عذاب. اور اس سے جناب دو مسئلے اللہ نے قرآن میں پیدا کیے, ایک مسئلہ قذف ہے اور ایک مسئلہ لعان ہے. قذف کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے کسی پاک بیوی پہ تہمت لگاتا ہے زنا کی, لیکن یاد رکھو تہمت لگانے یہ کہتے کہ مثلا نعوذ باللہ شراب پیتی ہے, زنا کی تہمت, چونکہ اسلام کے نزدیک سب سے بڑی قیمتی چیز عورت کی عفت و عصمت ہے, اسی لیے کفار نے اس کی قیمت ختم کر دی ہے. اسی لیے کافروں کے نزدیک اس کی عفت و عصمت کی کوئی قیمت نہیں. وہ ایک چائے کی پیالی ہے, کوئی چائے پی لے پھر دھو کے رکھ دو. ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک تو صرف یہ ہے کہ جھگڑا وگڑا نہ ہو, یعنی راضی ہوں. جو لوگ زنا کو بزنس کہتے ہوں ان کو ہم کیا سمجھائیں کہ عورت کا کیا مقام ہے. یعنی آج بھی آپ یورپ میں جائیں, آج بھی آپ ان گندی جگہوں پہ جائیں, ان بازاروں میں جائیں تو وہ عورتیں اس کو بزنس سمجھتی ہیں, باقاعدہ اشتہار دیتی ہیں, باقاعدہ اپنے ٹیلی فون نمبر دیتی ہیں, باقاعدہ اپنے ایڈریس دیتی ہیں, اور اس اشتہار میں جس طرح تعریفیں کی جاتی ہیں میرے خیال ہے دور جاہلیت کا کوئی بڑے سے بڑا جاہل بھی وہ بیان نہ کرے. یہ عورت کی عزت ہے. اور جناب وہ ہر ٹیلی فون بوتھ پہ آپ کو اشتہار لگے ہوئے مل جائیں گے. ان لوگوں کو کیا پتا کہ عورت کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو عزت دی ہے. اب اندازہ کریں کہ دو مسئلے ہیں, ایک کو کہتے ہیں قذف اور ایک کا نام ہے لعان. قذف کا کیا معنی کہ کوئی بندہ اگر کسی پاک بیوی پہ, مسلمان عورت پہ زنا کی تہمت لگائے تو اب اس کا نتیجہ کیا, یا تو گواہ لائے ثابت کرے کہ جو میں نے تہمت لگائی یہ ٹھیک ہے. یہ تھوڑا ہے کہ تم جس پہ مرضی آئے داغ لگاتے پھرو. لیکن میرا بھائی جس معاشرے میں زنا نہ رہے, جس معاشرے میں گناہ نہ رہے, وہ بزنس بن جائے. آپ یقین کریں گے ایک دفعہ میں ایک دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا
ماشاءاللہ وہ دوست بھی، اس سے میں ہمیشہ مذاق کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جتنے تم لمبے ہو اتنی لمبی تمہاری گاڑی ہے. تو بہرحال میں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے فوراً ڈور جو تھے نا ان کو لاک کیا. تو میں نے اس سے مذاق کی، میں نے کہا یار ہم آپ اور میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرا کیا خیال ہے میں بھاگ جاؤں گا، کیوں لاک کر رہے ہیں؟ اور اس نے کہا وکیل صاحب میں لاک اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اشارے پہ گاڑی روکے گی نا کوئی لڑکی اندر آ کے بیٹھ جائے گی، اور اس کے بعد یا تو پیسے دو یا پھر پھٹا قبول کرو. انہوں نے کہا اس لیے ہم لاک کر دیتے ہیں کہ ہم جو اشارے پہ تو ہم رکیں گے نا تو فوراً کھول کے اندر بیٹھ جائے گی. جہاں یہ عالم ہو ان کو کیا پتا عورت کیا ہوتی ہے. جہاں جوا کھلانے کے لیے عورت ہو، جام پلانے کے لیے عورت ہو، جہاں بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی عورت کو استعمال کیا جائے، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی نظر انصاف دے دیکھے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے. اگر اس نے تہمت لگا دی اور گواہ نہیں ہے تو پتہ ہے اسلام نے کیا سزا دی ہے؟ یہ کسی عام کتاب کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے. فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ نے فرمایا جو پاک بیویوں پہ، پاک عورتوں پہ تہمت لگائے اور تہمت زنا لگانے کے بعد 4 گواہ نہ پیدا کر سکے، اس پہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. توجہ کریں کہ بڑے سے بڑا معاملہ ہو، کروڑوں کا معاملہ ہو، 2 گواہ ہوتے ہیں. فَاشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ کہ 2 آدمی. آپ کا میرا بزنس ہے، کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، 2 گواہ. لیکن جہاں عورت کا مسئلہ ہے، عفت کا مسئلہ ہے، زنا کا مسئلہ ہے، قذف کا مسئلہ ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں نہیں 2 سے کام نہیں چلتا، 4 گواہ لاؤ. یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ارب روپے اس کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. روپے تو گھاٹے کے بعد واپس آ جائیں گے، عورت کی عزت لوٹنے کے بعد کیا واپس کریں گے آپ؟ ایک عورت کی عصمت لوٹی جائے اس کو کیا واپس کریں گے آپ؟ اس کی عزت کا کیا قیمت ہے؟ اس کی عزت کا مول کون بھر سکتا؟ اس لیے فرماتی ہے کہ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اپنی بات پہ اگر 4 گواہ نہ پیش کر سکے فجلدوہم 80 جلدۃ، اس کی پشت پہ 80 کوڑا مارو. کہ عورت کو تہمت لگاتا ہے، اتنا جری ہو گیا ہے کہ ایک باعزت عورت پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے. اور صرف یہ نہیں، کوڑے لگانے کے بعد بھی سزا ختم نہیں ہوئی. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اب جب تک زندہ رہے کسی مسئلے میں اس کی گواہی بھی قبول نہ کرو. یہ مردود شہادہ ہے. یہ اتنا گندا آدمی ہے کہ عورت میں نہ حق تہمت لگانے کے بعد ثابت نہیں کر سکا، اب کسی مسئلے میں اس کی گواہی لی نہیں جائے گی، بلیک لسٹ ہو گیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ہاں اگر توبہ کر لے اس کے بعد اپنی اصلاح اعمال کرے تو اللہ بخشنے والے ہیں، گناہ بخش دیں گے. اچھا اب مسئلہ یہ تھا، یہ تو کسی عورت کو تہمت لگا، ایک آدمی اپنی بیوی پہ تہمت لگائے کہ نعوذ باللہ میری بیوی نے زنا کیا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے، کھیل نہیں اسلام کے جو مرضی ہے کہتے پھر او جی میری بیوی گندی ہے جی، او چھوڑیں جی وہ ٹھیک نہیں. یہ کھیل ہے، جو مرضی آئے منہ سے نکال دو کسی عورت کے بارے میں چاہے تمہاری بیوی بھی ہو. فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر بیوی پہ تہمت لگائے 4 گواہ نہ لے آئے تو اس کے بعد حل کیا ہے کہ لیان، کہ وہ کھڑا ہو لوگوں کے سامنے اور 4 دفعہ کہے کہ میں نے اگر جھوٹ بولا ہو، میں نے اگر جھوٹ بولا ہو تو اللہ مجھے عذاب دے، میں نے جھوٹ بولا ہو. اور 5ویں دفعہ یہ بھی کہے کہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، 5ویں دفعہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. لعان کا حکم آ گیا. یہ ہے عورت کی عزت.
عورت کی عصمت، عورت کا مقام کہ کوئی اس کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتا، کوئی اس کے بارے میں تہمت نہیں لگا سکتا، کوئی اس کے بارے میں بلا وجہ چاہے اس کی بیوی ہو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جھوٹے الزام لگائے۔ یعنی اندازہ کریں اگر اللہ توفیق دے سورۃ النور کو بار بار مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے اسلام میں عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ۔ اور دعا کریں کہ خالد جو ہمارے تسجیل کرتے ہیں ان کے والد فوت ہو گئے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، اللہم نقہ من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللہم اغسل خطاياهم من الماء والثلج والبرد، اللہم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللہم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ بالله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آپ کی اس مسجد مصطفیٰ میں سلسلہ دروس کہ اللہ نے اسلام میں عورت کو کیا عزت بخشی ہے کہ ضمن میں ہم ان معزز خواتین کا ذکر کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ جن کا ذکر اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے دل میں اللہ کے قرآن کی عظمت ہو، یعنی ہم سمجھتے ہوں کہ اللہ کے قرآن اور کلام اللہ کا کیا مقام، کیا عظمت، کہ وہ سب سے عظیم، سب سے کریم، سب سے مقدس، سب سے جامع، سب سے کامل، سب سے مکمل کتاب ہے جو اللہ نے اتاری۔ تو اسی لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ بادشاہوں کی زبان پر کسی کا ذکر آئے تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کا کوئی مقام ہو۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا ذکر اپنے اس کلام مقدس میں کیا ہے، جس میں انبیاء کا ذکر ہے، جس میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ نے اپنے فرائض و شرائع و احکام، اوامر و نواہی بیان کیے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کتاب کے ذریعے انسانوں کو پستی سے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، لیکن اس کے اندر اگر اللہ نے کسی عورت کا ذکر کیا ہے تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا۔ اسی ضمن میں آج کے درس میں اتفاق سے دونوں آیات کا تعلق جو ہے وہ تحریم سے ہے۔ پہلی آیات میں نے سورۃ المجادلہ سے تلاوت کی ہیں اور وہ بھی 28ویں سپارے کی ایک سورت ہے، اور سورۃ تحریم بھی 28ویں سپارے کی ایک سورت۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ کاش عورت یہ بات سمجھے۔ دیکھو نا جی، ایک بچہ تو چاہتا ہے نا کہ میں بازار میں جا کے کھیلوں، ایک بچہ تو چاہتا ہے کہ میں جناب جا کے سوئمنگ کروں، اور میں جا کے دریا کے کناروں پہ موٹر سائیکل دوڑاؤں۔ تو اس کا معنی آزادی تو نہیں ہوتا کہ والدین اگر اس کو منع کریں تو ہم کہیں دیکھو جی یہ تو آزادی کے خلاف ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری آئے پکڑ لے گا، چاقو آئے پکڑ لے گا، لیکن ماں باپ کیسے دوڑتے ہیں کہ چھینو چھینو چھینو، خیال کرو کہ یہ تو اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اگر وہ چھری اٹھا رہا ہے مارنے دو اس کو۔ تو اگر ہمارے عقل سلب ہو جائیں
کہ ہم بے حیائی کا نام آزادی رکھ دیں، عصمت فروشی کا نام ہم حقوق انسانیت رکھ دیں، تو اس کا ماتم تو پھر کیا ہی نہیں جائے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرش مساز کرے، اس کا تو پھر ہمارے پاس حل کوئی نہیں، اور نہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہیں کہ ایک عورت، روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیوی کا نام تھا بی بی خولہ، خولہ بنت ثعلبہ، بڑی پریشان، بڑی حیران، عالم اضطراب میں سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئی اور رونے لگی اور شکایت کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے شوہر نے، میرے خاوند نے مجھ پہ ظلم کیا اور مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں زہار، کہ انت علیہ کا ظہر امی۔ تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جاہلیت میں بھی، یعنی دور جاہلیت میں بھی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے، ابھی انبیاء کا حضور کی بعثت مبارک نہیں ہوئی، قرآن نہیں اترا، پہلا دور جو ہے وہ دور جاہلیت، کیونکہ قومیں جو تھیں وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین سے 600 سال دور ہو گئیں، اور پیغمبر آئے کوئی نہیں، اور کتاب اتری نہیں۔ تو یہ دور جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، یہ ظہر امی کنایا ہے، یعنی میرے ماں کی پشت۔ ظہر تو آپ سمجھتے ہیں، ظہر نہ پڑھتے رہنا اس کو، تو یہ ظہر ہے، لکھا ہے گیت راجا۔ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، تو یہ کنایا ہے کہ جیسے آدمی سواری کی بھی تو پشت پہ سوار ہوتا ہے، تو اس کنائے کی بنا پر اگر کسی نے اپنی ماں کو یہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں ہو، بس محاورتاً یہ سمجھ لو، وہ تو ایک کنایات ہے، عربی کی ابحاث ہیں، علمی بحث ہے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا اس نے کہہ دیا کہ تم میرے لیے ایسے ہو انت علیہ کا ظہر اختی، میری بہن کی طرح یا میری بیٹی کی طرح، تو وہ عورت جو ہے اپنے خامند پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، یعنی پھر اس کے حلال ہونے کا کوئی حل ہی نہیں۔ ان کے نزدیک زمانہ جاہلیت میں ایسا کلمہ اگر بندہ زبان سے نکال دے تو اس کو کہتے تھے حرمت مؤبدہ، یعنی ایسی حرمت جو ہمیشہ رہے گی، کبھی وہ حلال ہونے کا راستہ کوئی نہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اس زمانے کی جاہلیت میں بھی کوئی حلال حرام کا تصور تھا، اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں میں نہ حلال کا تصور ہے نہ حرام کا، ماں کہہ دو بیٹی کہہ دو جو مرضی ہے کہہ دو، فرق ہی نہیں پڑتا۔ آج کی جو پڑھی لکھی قوم ہے نا جی، آج کے جو تعلیم یافتہ قوم ہے، ان کے نزدیک تو یہ بھی کوئی حدود ودود نہیں ہے، یعنی 20 سال رہتے ہیں کٹھے، اور پوچھو کہ بھائی یہ تمہارا شوہر ہے، وہ کہتے نہیں مائی بوائے فرینڈ، 20 سال کٹے ہیں ابھی تک وہ بوائے فرینڈ ہے۔ اب اس قوم کا کیا کیا جائے؟ اور وہ اعتراض کریں اسلام پر کہ دلاوا رسک دزدے، کہ چراغ وقف چراغ دارد، کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ دیکھو چور کتنا چلاک ہے کہ چوری بھی کرتا ہے اور پھر لیمپ لے کے ساتھ بھاگ بھی رہا ہے، بھی چوری در گیا، بھی چوری در گیا، بھی چوری در گیا، ساتھ پکڑوا بھی رہا۔ یہ ایسے چالاک چور ہیں، ملک تاراج کر دیں، بستیاں تباہ کر دیں، وہ ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کے منشے کے مطابق۔ اور غلطی سے کوئی آدمی کسی کتے کو مار بیٹھے، کسی بلی کو مار بیٹھے تو پوری دنیا ہل جائے، تو اس بگڑی ہوئی عقل کا تو علاج ہی کوئی نہیں۔ لیکن دور جاہلیت ہے، دیکھو کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، لیکن ایک اصول ہے ان کے نزدیک کہ ماں کی کوئی بات ہے، کوئی حرمت ہے، کہ جس ماں نے ہمیں پیٹ میں رکھا ہے، جس ماں نے ہمیں اٹھایا ہے، جس ماں نے ولادت کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جس ماں نے مجھے دودھ پلایا ہے، رضاعت کی ہے، پالا ہے، پوسا ہے،
تو ماں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر وہ بیوی کو کہہ بیٹھا کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو، تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، حلال ہو نہیں سکتی۔ اب جناب وہ عورت آئی اور رونے لگی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل مالی و اکل جسمی، یا رسول اللہ میرا شوہر عجیب آدمی ہے کہ میری جوانی بھی کھا گیا اور میں مالدار عورت تھی، میرا مال بھی وہ کھا گیا، اور نصرت لہ بدنی یا رسول اللہ، حضور میں نے تو اپنا پیٹ بھی اس کے لیے نچوڑ کے رکھ دیا، میرے 4-5 بچے ہیں، اس سے چاند کی طرح میری اولاد ہے، میں نے اس کے لیے بچے جنہیں اپنی جان دی، حسن دیا، جوانی دی، پیسہ دیا، اب میں بوڑھی ہو گئی تو مجھے ماں بنا دیا۔ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، اب میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ میں کہاں جاؤں گی، کس گھر میں پناہ لوں گی، مال تو ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد اپنی اولاد سے جدا ہو جانا کہ آخر وہ شوہر ہے، وہ باپ ہے، وہ کہے گا میں اولاد نہیں دیتا، اولاد پر تو میرا حق ہے۔ یا رسول اللہ میں تو مر گئی، میں تو برباد ہو گئی، میرا مہربانی کر کے مسئلہ حل فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ابھی بھی تمہاری پریشانی برحق ہے، لیکن ما نزل فیک قرآن، تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ اب جناب وہ بی بی صاحبہ تو دکھ میں تھی نا جی، پریشان حال جو ہوتا ہے، فریادی جو ہوتا ہے، پھر وہ تو پرواہ نہیں کرتا نا کہ میرے سامنے کون ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کے قرآن میں ساری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے، میرا حل کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، تیرے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور جب تک اللہ حکم نازل نہ کرے، اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے تو حکم جاری نہیں فرماتے۔ اسی گفتگو میں کرتے 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 آخر وہ بی بی جو تھی وہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی میری فریاد نہیں سنی۔ حضور نے فرمایا خدا کی بندی میں تمہاری فریاد تو سن رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ جب تک حکم نہ دے فیصلہ کیسے کروں؟ کیونکہ پیغمبر اپنی ذات سے، اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرتے۔ من نظر فیک شیء، تیرے بارے میں جب تک کوئی چیز نازل ہی نہیں ہوئی تو ہم کیا فیصلہ کریں؟ پہلا کیس ہے جو ہمارے سامنے آیا۔ تو بی بی صاحبہ غصے میں اٹھی کہنے لگی اشتکی الی اللہ، یا رسول اللہ آپ نے میری فریاد نہیں سنی، میں اب جا کے اپنے اللہ کو شکایت کروں، بس اللہ کے آگے فریاد کروں گا، اور کہاں جاؤں؟ بی بی صاحبہ باہر نکلی اور اللہ کا قرآن نازل ہو۔ اسی لیے بی بی عائشہ کہتی ہیں سبحان الذی وسع سمعہ، کہتی ہے میرا مولا پاک ہے تیری ذات کہ میں حجرے میں موجود ہوں، میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، کچھ باتیں نہیں سنی ہیں، لیکن میرا مولا تو نے عرشوں پہ اس عورت کی پوری بات سن لی، پورا جھگڑا سن لیا، پوری قصہ سن لیا ہے، تیری کمال تیری شان کا ہے کہ تیرے آگے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے سن لی ہے بات اس عورت کی، قد سمع اللہ یقیناً سن لی، تجادلک فی زوجها جو اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی، میرے محبوب ہم نے اس کی فریاد سن لی، ہم نے اس کی بات سن لی ہے، اس کی شکایت سن لی ہے، اور اللہ ہی سننے والے ہیں، اللہ ہی دیکھنے والے ہیں، اور کون سنے گا؟ اور اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے بعد والذین یظاہرون من نسائہم، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایسے کلمات کہہ بیٹھے، اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے یا بہن کہہ بیٹھے یا بیٹی کہہ بیٹھے، تو یہ عورت اس کے لیے تادم حیات تحریم معبدہ نہیں ہوگی، جھوٹ بول رہا ہے، اس کی ماں تھوڑی ہے وہ۔ یا رسول اللہ سمجھے یہ تو قول منکر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بری بات منہ سے نکالی ہے اس نے، جھوٹ بولا ہے۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے اس کو جینا ہے، جس نے اس کو پیٹ میں رکھا ہے، یہ کیا بھی کہنے سے بیوی ماں بن گئی؟ یہ غلط بات ہے۔ ان امہاتہم، ان کی مائیں وہ ہیں، اللہ ہی ولدنہم، جنہوں نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ یہ تھوڑا کسی کو کہہ دو میری ماں بن گئی۔ ایسے تو دنیا میں آدمی کتنی بوڑھیوں کو کہتا ہے کہ ماں جی، کتنی بوڑھیوں کو کہتا ہے کہ اماں جی آپ بیٹھ جائیں، کتنی عورتوں کو کہتا ہے بہن جی، کتنی کو کہتا ہے بیٹی،
تو یہ کہنے سے بیٹی یا بہن یا ماں تو نہیں بن جاتی. لیکن چونکہ اس نے ایک زیادتی کی ہے، وہ بیوی ماں تو نہیں بن جاتی، لیکن اس نے کہا کیوں؟ اس نے اپنی بیوی کا دل کیوں توڑا؟ اس نے اس حلال کو حرام سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے بیٹے پہ، بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بہن ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ یہ تحریمات مؤبدہ ہیں جو کبھی حلال نہیں ہو سکتی. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اللہ نے پورے قرآن پاک میں ان کی تفصیل بیان فرمائی. لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے. منکرم من القول وزورا، ایک اس نے غلط بات کی اور جھوٹ بولا ہے. لیکن چونکہ اس نے ایک جرم کیا ہے کہ اس اپنی بیوی کو بلا وجہ ماں سے تشبیہ کیوں دی. اب دیکھیں عورت کا مقام کہ ایک عورت کو کہہ بیٹھا، غصے میں آ گیا، جذبات میں آ گیا، خوشی سے تو کوئی بھی نہیں کہتا. خوشی سے کون کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو؟ کہا تو غصے میں ہی ہوگا. غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا، کسی وجہ سے غصے میں آنے کے بعد وہ کہہ بیٹھا. لیکن اس کہنے کی اللہ نے کہا کہ سزا ہے اس پر. ہاں اگر اس نے ماں کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے بیوی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، حرام ہو گئی، جان چھٹی، جاؤ بھاگ جاؤ. لیکن اگر یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ پھر بیوی بھی میری بیوی رہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بھی ہضم ہو جائے، تو ہم نہیں ہضم ہونے دیں گے. اس نے کیوں ایک عورت کی توہین کی؟ تو اس کے لیے سزا ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ وتحریر رقبۃ، ایک غلام خرید کر کے آزاد کرے. ایک غلام خرید کرے اور آزاد کرے. ایک غلام کتنے کا ملے گا؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ اونٹ لینا ہے تو 5-8 ہزار میں مل جائے گا.